جو خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور سنیں گے. یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کی معرفت ہم تک پہنچی اور اس کا 7واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے خدا کے کلام کو سنیں گے جو ہماری تربیت اور ہماری نصیحت کے لیے ہے، اور بغور اسے سنیں گے توجہ کے ساتھ. کلام مقدس میں سے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 7واں باب اور 17ویں آیت. اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے. اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزلہ میں نکل جاتی ہے. یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. آمین. تھینک یو سر. بیٹھ جائیں. آج ہم نے سنا کہ کون سی چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں، اور یہ کتنی چیزیں تھیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ اس لیے کہتا ہوں خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے سنا کیجیے، کیونکہ خدا کے کلام ہی کو تو ہم یہاں پر سننے آتے ہیں، اسے لینے آتے ہیں، اور خدا کے کلام سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے، اور خدا کے کلام سے ہی ہم سب کی زندگیاں روشن ہوتی ہیں، اور جس سے روشنی ملتی ہے اسے ہی ہم توجہ سے نہیں سنتے. یہ ہماری زندگی میں اچھی بات ہے. ہمیں چاہیے، ابھی مبشر صاحب نے جب دعا کی تو خدا نے مبشر صاحب نے دعا کی کہ کہا کہ خدا نے سب سے زیادہ عزت کس کو دی ہے؟ اپنے کلام کو. تو ہم کب اسے عزت دیتے ہیں؟ جب اس پر دھیان لگاتے ہیں، پوری توجہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں. جب ہم کسی شخص کی بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے باپ کو اور ماں کو عزت کب ہم عزت دیتے ہیں، کب ہم رسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے باپ اور ماں کی بات کو سن کر ان پر عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم خدا کو، کلام کو عزت دیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو بتوجہ سنتے ہیں اور اس پر پورا دھیان لگاتے ہیں. پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ ابھی میرے اس مضمون میں ہے، کیونکہ یہ بات اب تھوڑی سی چلی ہے تو میں ذرا اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنے سارے زور سے کیا رکھ؟ کس سے محبت رکھ؟ خدا سے. کب رکھیں گے محبت؟ جب ہم توجہ سے سنیں گے، توجہ کریں گے، اپنا خیال خدا کی طرف لگائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟
बरकतें पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम से हर एक अच्छी चीज, हर अच्छी बात हम तक पहुंचती है। तो हम जब हमारे तक जब चीज पहुंचती है तो उसे हम कब रिसीव करने वाले होते हैं, कब हमारी जिंदगी में काम करता है, जब हम दिल से कबूल करते हैं। तो इसमें 12 चीजें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं। ये कायनात के मालिक ने फरमाया है, तो हमें इन सब से अपनी अलहदगी बनाए रखना है, इन सब चीजों से अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम अपने खुदा के हुक्म को बचा लाते हैं तो खुदा की मर्जी को बचा लाते हैं। और खुदा की मर्जी क्या है कि हम सब जिंदगी पाए और कसरत की पाए। जी, आज हम बड़े खूबसूरत मजमून पर सीखने वाले हैं, बहुत खूबसूरत मजमून है और आपकी तवज्जो का तालिब है। आज हम बदन, जान और रूह के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? बदन, रूह और जान, बॉडी, सोल और स्पिरिट। तो इंसान कितनी चीजों से बना है? 3 चीजों से। बदन जो मेरा है, जान खून है जिसे सोल भी कहते हैं, और स्पिरिट जो मेरी रूह है। कितनी चीजों से इंसान बना है? 3 चीजों से। तो हम इन पर आज ध्यान करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हम पर एक एक बात को खोलता है, एक एक बात समझाता है कि हम कितनी चीजों से बने हैं और हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 2 बाब और 7वीं आयत। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि इंसान किससे बना है? मिट्टी से। और मिट्टी में जो इंसान में सब चीजें जो हैं, वो मिट्टी में सब चीजें उसकी इंसान की है। जितनी भी मिट्टी में नबातात है वो इंसान में मौजूद है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसे मिट्टी में दफनाया जाता है, और क्या कहता है खुदा का खादिम? तो खाक है और खाक में वापस लौट जाएगा। इंसान मिट्टी में घुल मिल जाता है, पता भी नहीं चलता कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम किससे लिए गए हैं? मिट्टी से लिए गए। तो हम देखते हैं कि हम जब मिट्टी से लिए गए हैं तो मिट्टी की बहुत सारी सिफात हमें मौजूद थी। तो हमें इन सब 4 चीजों पर गौर करना है कि हम कितनी चीजों से बने हैं। मैं जरा चाहूंगा कि एक दफा कलीसिया दोहरा दे, किससे किससे बने? बदन, जान और रूह। ठीक है जी। जान किसे कहते हैं? ब्लड को कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं, एक और हवाला पढ़ते हैं पैदाइश की किताब से ही, उसका 9वां बाब और उसकी 4थी आयत।
कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 9वां बाब और 4थी आयत, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। जी, क्या खुदा ने फरमाया? मगर तुम गोश्त के साथ जो खून को गोश्त के साथ ना खाना, क्योंकि उसमें क्या है? जान है। और जान में आपको पता क्या होता है? खुदा ने खून क्यों जानवर का पीने से मना किया है, यानी खाने से मना किया? क्यों? वाई? क्योंकि उसमें उसकी खासियत है। खुदा नहीं चाहता कि जो जानवरों की खासियत है वो हम में मुंतकिल हो जाए। मसीह खुदावन ने फरमाया कि तुम मेरा खून पियो, क्योंकि तुम्हें मेरी खासियत आ जाए। तो खुदा ने जानवरों का खून पीने से मना किया, खाने से मना किया, ताकि उन जैसी खासियतें तुम में ना आ जाए। क्योंकि इंसान की जो खून है, उसमें ब्लड है जो है, उसमें उसकी आदतें हैं, उसकी सोच है, उसके ख्यालात हैं, उसकी मर्जी है, और जितनी भी चीजें इंसान में है वो खून से है। तो इसलिए जब मसीह खुदावन ने मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान को जब पढ़ते हैं 6 बाब को, तो वहां पर लिखा है कि बहुत सारे, जब मसीह खुदावन ने ये कलाम किया कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है, तो वहां बहुत सारे यहूदियों ने क्या किया? ठोकर खाई, और बहुत सारे शागिर्द भी मसीह खुदावन के छोड़ कर चले गए। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक ये, क्योंकि तौरात के हिसाब से ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि खुदा ने मना किया था खून खाने का। लेकिन वो उस भेद को नहीं समझ सके उस वक्त। जब वो उस भेद को नहीं जान सके, तो वो जिंदगी के मालिक को भी ना जान सके। पर हमारे सामने आज बहुत सारी बातें खुल गई हैं, बहुत सारे भेद खुले हुए हैं, और आज मैं समझता हूं कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो भी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हम खुद ही कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं? हम ना तवज्जो करके। हम क्या करते हैं? पूरी तवज्जो ना लगा के खुद ही प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, खुद ही पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हम तवज्जो नहीं लगाते। जब हम किसी बात पर तवज्जो नहीं लगाएंगे, पूरी तरह सीखेंगे नहीं, पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे, तो बात को समझ नहीं पाएंगे। कई दफा हम कहते हैं वो गल ਨੂੰ समझे नहीं है कि नहीं, मैं बस गल कर छड़ी है, क्योंकि उसने बात ध्यान से सुनी नहीं होती। जब हम बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो उसका ठीक जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बस सुनने में तेज और बोलने में धीरे हो जाओ। सुनने में हमें तेज हो जाना है, तो जब हम सुनेंगे अच्छा, तो फिर सुनाएंगे भी अच्छा। तो हमें जो अब हमने क्या सीखा कि जो ब्लड है उसमें हमारी सोचें हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमारे तसव्वुरात हैं, जो भी चीजें हमारे में से निकलती हैं वो ब्लड में से निकलती, हमारी खसलत में वो मौजूद है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? अंडरस्टैंड कर पा रहे? जी। अब हम एक और हवाला देखते हैं, अहबार की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यहां भी ब्लड का ही जिक्र है, लेकिन थोड़ी सी यहां पर तफसील पाई जा रही है। अहबार 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत
کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب 17واں باب اور 10ویں آیت، اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بدمعاش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ جی، خدا کیوں کاٹ ڈالے گا؟ کیونکہ اس میں جانور جیسی خصلت آ جاتی ہے۔ تو جب جانور والی خصلت آ جاتی ہے تو وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ چیر پھاڑ کرتا رہتا ہے لوگوں۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ہمان خصلت داخل نہ ہوں گے۔ تو ہم کہیں ہمان خصلت نہ بن جائے۔ خدا ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے بڑی فیمس آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، الگ سی نیاب محبت، کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے اسے مرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے ابدی حیات کے لیے بنایا تھا۔ کس کے لیے بنایا تھا؟ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے۔ کیونکہ خدا کوئی بھی چیز ناقص نہیں بناتا، خدا کی کوئی بھی چیز بنائی ہوئی بے ترتیب نہیں ہوتی۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اسے باضابطہ حیات بنایا، وہ ہمیشہ تک زندہ رہے۔ پر جب ایک خدا نے اور بھی کام کیا کہ خدا نے انسان کو کمپیوٹر نہیں بنایا یا ریبوٹ نہیں بنایا کہ بٹن دبایا چل دیے، بٹن دبایا بولے، بٹن دبایا جو بھی فیڈ کیا ہے وہی نکلا۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے اپنی صفات انسان میں رکھی، جو صفات جو صفتیں خدا میں ہے، خدا نے بہت ساری صفات جو ہیں انسان میں رکھی خدا نے۔ کیونکہ خدا انسان سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے، اور خدا نے اپنا دم انسان میں پھونکا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جس طرح خدا ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لوگ بھی ہمیشہ رہیں۔ اس لیے جب مسیح خدا نے اپنے باپ کے آگے درخواست کی، دعا کی، تو فرمایا کہ اے باپ، جہاں میں ہوں میرے لوگ بھی وہاں پر ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ رہیں۔ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہے۔ تو جب خدا نے انسان کو بنایا تو اسے حیات ابدی کا مالک بنایا۔ پر جب کیونکہ انسان میں اپنی مرضی بھی ہے، تو اس نے جب ابلیس کی بات مانی تو اس میں گناہ منتقل ہو گیا۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں کہ حکم آنے سے پہلے میں زندہ تھا، حکم آنے سے پہلے میں زندہ تھا، جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ جب اس
اس نے نافرمانی کی تو اس میں موت منتقل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے اس میں موت کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ حیات ابدی کا کے لیے بنا تھا، کیونکہ خدا نے اس میں اپنے دم کو پھونکا تھا. تو انسان اپنی غلطیاں ہی کرتا ہے اور اپنے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے سنا کیجئے، بڑی توجہ کے ساتھ اسے ریسیو کیجئے، تو آپ کی زندگیاں سر و شاداب رہیں گی. آپ کی زندگی میں بیماری نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں دکھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بے جان نہ ستائے گا. کب؟ جب آپ خدا سے وابستہ رہیں گے، خدا سے ملے رہیں گے، خدا کے ساتھ تعلق رکھیں گے. جس طرح جناب مسیح نے فرمایا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. تو جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم بیکار اور بس کچرا ہو جاتے ہیں. اور جب ہم درخت کے ساتھ پیوست رہیں گے تو بہت سا پھل لائیں گے. ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ یرمیہ کی، جب خدا کا بندہ یرمیہ فرماتا ہے کہ خدا کا بندہ یرمیہ جو فرما رہا ہے، خدا اس سے کلام کر رہا ہے کہ مستقبل میں جو خدا کے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا. خدا مستقبل کے بارے میں انسان کو بتاتا ہے. کوئی بھی جادوگر، کوئی فالگیر، کوئی علم نجوم، کوئی قصدی، کوئی بھی ستاروں کا بتانے والا یہ آپ کو مستقبل کی بات نہیں بتا سکتا. ہاں، ماضی کی کچھ باتیں بتا سکتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن مستقبل کی باتیں صرف اور صرف آپ پر پاک یہوہ ہی کھول سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ پر مستقبل کی بات کھولتا ہے. 31واں باب، یرمیہ 31واں باب اور اس کی 25ویں آیت. جب ہم اس سے تھوڑا سا اوپر دیکھتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں سے بتاتا ہے کہ میرے لوگ کیسے ہیں، ان کے لیے میں نے کیا کیا اچھی چیزیں بنا رکھی اور ان کا مستقبل کیسا روشن ہوگا. جی، کلام مقدس میں سے بزرگ یرمیہ نبی کا صحیفہ 31واں باب اور 25ویں آیت. کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے. جی، میں نے، واپس پڑھیے گا، میں نے، کیونکہ میں نے تھکی جان کو مطلب آپ میں جو جان ہے، جو روح ہے، آگے پڑھیے گا. تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے. جی، ہماری جان کو اور ہماری روح کو خدا نے کیا کیا ہے؟ سیر اور آسودہ کیا ہے. خدا ہمارے لیے یہ پلان رکھتا ہے، پر یہ پلان کب کامیاب ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. جی، ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت. کچھ اسی طرح کی بات ہے. کلام مقدس میں سے بزرگ حزقیل نبی کا صحیفہ 36واں باب اور 26ویں آیت. اور میں نے تم کو نیا دل بخشوں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. جی،
اب خدا دل میں کیا ہے؟ دل جو ہے وہ جب دل کے آپ دیکھیں گے تو سارا اس میں بلڈ ہے، جان ہے، ٹھیک ہے جی. تو سیدھی باتیں بھی جو ہمارے دل میں نکلتی ہے، دل میں برے خیالات آتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو 12 چیزیں بتائی ہیں، یہ دل ہی سے جناب مسیح نے فرمایا کہ یہی نکلتی ہیں اور یہی آپ کو کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں. ہمیں دل ہی کو قابو میں رکھنا ہے. ایک ہی نہیں قابو چ لیتا، یہ بڑی مشکل بات ہے. کھانے کے لیے بھی، دیکھنے کے لیے بھی، اور ہمیں اسی پر قابو رکھنے کی توجہ چاہیے. کئی دفعہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن ہمارا دل اسی پر کرتا ہے نہیں کھائیے. اور کئی دفعہ ہم کھا لیتے ہیں، ہمارے لیے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے دل پر کیا رکھنا ہے؟ قابو رکھنا ہے. اس لیے خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ ایک نیا دل دوں گا اور ایک نئی روح تم میں ڈالوں گا. ایک بہت خوبصورت گیت ہے، میں نے یہ گیت مجھے بہت پسند ہے، آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح اور تمہارے باطن میں ڈالوں گا. یہ بہت خوبصورت گیت ہے، کبھی اتفاق ہو تو آپ سنیے گا. تو یہاں پر خدا جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک گوشتین دل دوں گا، سنگین دل تم سے نکال ڈالوں گا، جس میں بری عادتیں، برے خیال، بری چیزیں، تمہیں پاک خون بھر دوں گا. کیا کون سا خون بھر دوں گا؟ پاک خون. کون سا خون؟ جو مسیح خداوند سے نکلتا ہے. اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، تاکہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں لیں اور مسیح جیسی صفات ہم میں آ جائے. کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے اپنا پاک لہو بہایا، اور مسیح کے پاک لہو سے ہی ہم کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، اور خدا کے حضور ہمیں کھڑے رہنے کا مقدور ہوتا ہے. کیونکہ جب مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا پاک لہو بہا دیا، ہمارا کفارہ مسیح نے دے دیا. کفارے کا میننگز پتہ ہے نا آپ کو؟ ڈھانپنا. کیا ہے؟ ڈھانپنا. مسیح کے لہو سے ہم ڈھانپ دیے گئے ہیں. ہم پر مسیح کے بلڈ کا ایک لیپ ہو گیا ہے. جس طرح ہم اپنا میک اپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم چھپا دیتے ہیں، وہ ہمارے داغ دھبے نظر نہیں آتے، ہم حسینوں لگتے ہیں. اسی طرح مسیح نے ہم پر اپنے بلڈ کا لیپ کر دیا ہے. تو جب ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں تو خدا کو ہمارے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ خدا کو اپنے بیٹے کا لہو نظر آتا ہے ہم پر، کیونکہ ہم بیٹے کے لہو سے لیپ ہو چکے ہیں. تو ہمیں بیٹے کے لہو سے جس سے ہمارا لیپ ہو گیا ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کیجیے. آدھے نے جنہیں چادر ہوئے انہیں پاؤ پھلاؤ. تو ہمیں چاہیے کہ بیٹے کے لہو میں چھپے رہیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، اس کے مطابق چلیں. جی اب ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا. متی کی انجیل، یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کی معرفت ہم تک پہنچی. اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت.
کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب اور 28ویں آیت، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا کہ بدن اور ہے اور روح اور ہے، اور تیسری آگے جان بھی ہوگا۔ جی، ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ جی، کس سے ڈرنا چاہیے ہمیں؟ خدا سے۔ ہمیں انسانوں سے نہیں ڈرنا۔ اس لیے جناب مسیح نے فرمایا کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ بولو۔ جو حق بات ہے اس پر ڈٹے رہو، اس پر سے نہ ہٹو۔ تو مسیح خدا نے فرمایا کہ تم اس سے ڈرو جو تمہارے روح اور بدن دونوں کو کہاں کر ڈال سکتا ہے؟ جہنم۔ اور خدا نے جو وہاں پر ہمارے مستقبل کے لیے بات کہی ہے کہ میں تمہیں نیا دل، نئی روح اور نئی جان جو تم میں ڈالوں گا، ہمارے میں ایک نیا بدن ہو جائے گا۔ یہ نیا بدن جو خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے یہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ خاکی ہے۔ اور خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے حضور میں رہیں اور اس کی عبادت کریں اور اس کی پرستش کریں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو اسی لیے خلق کیا۔ ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، خدا نے ہمیں خلق کس لیے کیا ہے۔ یہ یسایا کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ اس دن میں نے موبائل کی بھی ایک آپ کو مثال سنائی تھی کہ موبائل کس لیے بنا ہے؟ کمیونیکیشن کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ جو بھی بات کرتے ہوں گے موبائل سے یا ویڈیو دیکھتے ہوں گے، کچھ بھی آپ کرکٹ میچ یا کچھ بھی دیکھتے ہوں گے، فلم دیکھتے ہوں گے، تو وہ اسے ڈسکنیکٹ کر دے گا۔ جیسے کال آئے گی آپ کو کال بتائے گا کہ میں اس کام کے لیے بنا ہوں۔ جی، کلام مقدس میں سے بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ 43واں باب 21ویں آیت، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ جی، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کس لیے بنے ہیں؟ خدا کی حمد کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے۔ ہمارا پرپس یہ ہے، لیکن ہم نے اپنا پرپس کھو دیا ہے۔ اپنی جو صحیح مقصد ہے، جو ہمارا صحیح ٹارگٹ ہے، اس سے ہم پھرتے جا رہے ہیں۔ پر خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ جی، متی کی انجیلی بیان کوئی پڑھتے ہیں 22واں باب اور اس کی 37ویں آیت۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 22واں باب اور 37ویں آیت، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ جی، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ تم کس سے پوری توجہ کس پر رکھو؟ میری طرف رکھو۔ اور خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب ادھر توجہ دو۔ خیر ایک بٹن نہیں دے دبنڈے ہے، خیر سارے ادھر کھڑے ہو، کبھی بٹن دب دیا نہیں ویکھیا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہماری توجہ جو ہے اس کی طرف مرکوز ہے، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب ہماری توجہ اس طرف چلی جائے گی تو ہم بہت ساری چیزوں سے بھٹک جائیں گے۔ کئی دفعہ بہت پچیدہ کام کرتے ہوتے ہیں، ذرا سی نظر ہٹتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمیں یہاں پر جو بات خدا ہمیں سکھانے چاہ رہے ہیں کہ تو اپنے خدا سے سارے دل، ساری عقل اور سارے زور سے کیا لگ؟
محبت رکھ اور اس پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھ. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے. بھائی جی آ جاؤ تو ذرا. بھائی جی عمران بھائی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. عبرانیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت. عبرانیوں کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت. کلام مقدس میں سے عبرانیوں کی کتاب 4 باب اور اس کی 12ویں آیت. کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. جی واپس ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا سر پلیز دوبارہ سے. خدا کا کلام کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. جی جب خدا کا کلام ہم میں بس جاتا ہے, خدا کی مرضی سے ہم جب چلنے شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں دیکھتے ہیں. آمین. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیتے ہیں, خدا کا کلام ہم میں بسنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر ہماری چال ڈھال تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے جیسی ہماری جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ نکلتی جاتی ہیں. کئی دفعہ میں خدا کے کلام کو پھٹکڑی سے بھی تشبیہ دیتا ہوں. پھٹکڑی کا پتہ نا آپ کو, جو پانی میں ڈالو تو صاف ہو جاتی ہے. پھٹکڑی چلو جی پھٹکڑی کا. تو جب وہ پانی میں ڈالی جاتی ہے تو پانی کو کیا کر دیتی ہے؟ صاف کر دیتی ہے. اور گندگی کہاں جاتی ہے؟ نیچے بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح جب خدا کا کلام ہم میں آ جاتا ہے تو ہم میں سے گندی باتیں, گندی سوچیں, گندے خیالات چاہتے رہتے ہیں اور اچھی خدا کی باتیں منتقل ہوتی رہتی ہیں. آمین. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب کامل آئے گا تو ناقص جاگتا رہے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں او بھائی جی علی ایسی ٹھیک نہیں ہوئے, جدو ٹھیک ہوں گے تو پھر چرچ جاؤں گے. علی یار ساڑھے چے پرابلمز نے, آج ساڑھے چے مسئلے نے, اسی یہ دور کر لیے تو پھر اسی چرچ جاؤں گے. میں کہتا ہوں بھائی جی پھر تسی کدی چرچ نہیں جا سکتے. تسی جس حالت بھی ہو, جس رنگ بھی ہو, چرچ جاؤ, خدا دے حضور جاؤ اور خدا تہاڈی زندگیاں نو تبدیل کرے گا. انہوں نے یہی آج سنانا کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا جائے گا, کامل آنا نہیں تو ناقص نے جانا نہیں. جب خدا آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ میں بہت ساری برائیاں جاتی رہیں گی. پھر آپ بھی انسان ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. آپ سوچیں گے یار میں پاسٹر ہوں, اگر مجھے کوئی اس طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگ بھی کہیں یا نہ کہیں, خدا کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہو. پھر ہم بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ جب ہم خیال رکھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کا کیا کرتے ہیں؟ لحاظ رکھتے ہیں. خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا ہونے دیتے ہیں اور خدا کے کلام ہی سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں, ہمارے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں, ہماری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں, ہماری اسپرٹ بھی چینج ہوتا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ خدا کا روح ہم میں جب آ جاتا ہے تو ہم خدا کے مانند اس کے خدا میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مسیح خداوند نے جس طرح فرمایا کہ میں تمہیں ایک کیا دیے جاتا ہوں, نمونہ دیے جاتا ہوں,
میں نے ایک نمونہ تمہیں دیا ہے, میں نے جس طرح زندگی گزاری ہے تم بھی گزارو. ہم دیکھتے ہیں, میں بہت سارے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, مسیح خداوند نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے, ایک پوری ترتیب دی ہے. مسیح خداوند نے سکھایا ہے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مشکل ہے, شریعت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس طرح جو سوچتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, کہ جو ہم کام کر ہی نہیں سکتے خدا نے ہم پر وہ مسلط کر دیا ہے. پر ایسا نہیں. خدا نے فرمایا کہ آج کے دن جو میں تجھے حکم دیتا ہوں وہ بہت مشکل ہے نہیں, تو وہ مشکل نہیں ہے, ہم عمل کر سکتے ہیں. جس طرح مسیح خداوند نے ہمیں وہ سب عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے. میں کئی دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, شاعر کہتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھا کیا جانے کہ دیوانوں پہ کیا گزری ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کل کو کہ بھائی تو خداوند اوپر تھا, تجھے کیا پتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے, کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیسے کیسے گنہونے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مسیح خداوند بھی ان جیسے ناقدین کا منہ بند کرنے کے لیے مسیح خداوند, بہت سارے مسیح کے آنے کے زمین پر مقاصد ہیں, لیکن ان میں سے یہ بھی ایک مقاصد ہے تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ خداوند تو نہ دنیا میں آیا نہ تو نے زمین پر سب چیزیں فیس کی, تجھے کیا پتا ہے کہ زمین پر کیا کیا ہوتا ہے. تو خدا بتائے گا کہ دیکھیں جی, میں نے دنیا میں آیا اور میں نے یہ سب چیزیں فیس کی. اور مسیح خداوند کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا, کیونکہ اگر تو جو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تجھے کیا پتا کہ غریبی میں کیا گزرتا ہے. تو مسیح خداوند نے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا, ایک سرائے میں پیدا ہوا, ایک خرلے میں پیدا ہوا, تاکہ کوئی یہ نہ کر سکے. تو مسیح خداوند نے ہمیں سب چیزیں ایگزامپل کے طور پر دکھا دی اور سب کچھ کر کے دکھا دیا تاکہ کوئی بھی جواز پیش نہ کر سکے. سو خداوند آپ کو اور مجھے اس پاک کلام کے وسیلے سے برکت دے. آپ نے آج سیکھا کہ انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے, کس کس سے, جان, بدن اور تو ہمیں اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے اور خدا کی ہولی اسپرٹ کو اپنی اسپرٹ کے ساتھ ملنے دینا اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنا. سو خداوند آپ کو اور مجھے اس پاک کلام کے وسیلے سے برکت دے. تھینک یو.